السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ نیز اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یعنی اس مبارک مہینے میں روزانہ اللہ پکار پکار کر فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور خوب اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں انسان جو بھی نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے بھی برابر نہیں۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو میرا محترم بھائی اور دوستو، اس مہینے کی ہم خوب قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب روزے کا بدلہ اللہ خود دے رہا ہے تو پھر وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا اہم ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مبارک مہینے کی ہم خوب قدر کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خوب اعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار مبارک کس لیتے تھے اور پھر رمضان شریف کے اختتام تک اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خوب اعمال کا اہتمام کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں زیادہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کرتے، نیز دعاؤں میں گڑ گڑانے لگتے۔ تو یاد رکھیں، دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو روزانہ افطار کے وقت دعا مانگنے کا معمول بنائے۔ روزانہ صرف 5 منٹ نکال کر ہم اللہ سے خوب مانگیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے اپنی حاجتیں قبول کروائیں، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں، اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں۔ دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے بے شمار کام حل کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ہم روزانہ صرف 5 منٹ نکال کر اللہ سے خوب مانگیں۔ ہم روزانہ وہ اعمال کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ تو ہم رمضان کا مہینہ صحیح معنوں میں گزاریں۔ یہ مہینہ غیبت سے پاک ہو، چغلی سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، جھگڑے فساد سے پاک ہو، یعنی
یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بہت لازمی ہو۔ تو ہم اس مہینے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بخشوائیں۔ اس مبارک مہینے میں بہت سے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کی اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احضر المنبر، کہ سب کے سب ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو ہم سب ممبر کے قریب ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک ایسی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، بعدن لمن ادرکا، بعدن لمن ادرکا رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائیں وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، بعدن لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ہلاک ہو جائیں وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، بعدن لمن ادرک ابواہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جب سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کی بد دعا اور پھر اس بد دعا پر سارے انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بد دعا پر آمین کہنا، پھر اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس بد دعا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔